پاکستان اور دنیا بھر میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو اردو او لیول 3248 پیپر 1 کویسچن نمبر 2 کے حوالے سے ہے۔ کویسچن نمبر 2 میں خط، مکالمہ، رپورٹ اور تقریر وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو کیمبرج کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بتایا جائے گا کہ خط، مکالمہ، رپورٹ اور تقریر میں نمبروں کی تقسیم کس طرح سے ہوتی ہے۔ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس میں بتائے گئے اصول اور طریقہ کار پر عمل کر کے اپنے فائنل پرچے میں بہتر سے بہتر نمبر لے سکیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پیپر 1 میں کویسچن نمبر 2 20 نمبر کا سوال ہوتا ہے، اور اس میں جو چاروں عنوانات ہیں یعنی خط، مکالمہ، رپورٹ اور تقریر وغیرہ، ان میں سے کوئی بھی عنوان پرچے میں 2 آتے ہیں اور ان 2 میں سے ایک کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ خط ہو، مکالمہ ہو، رپورٹ ہو یا تقریر، یہ 20 نمبر کا سوال ہی ہوگا۔ اس میں جو حد الفاظ ہے وہ 200 الفاظ سے 250 الفاظ تک ہوتی ہے، یعنی آپ نے منیمم مکالمہ، خط، رپورٹ، تقریر جو بھی آپ لکھنا چاہیں اس میں منیمم الفاظ آپ کے 200 ہونے چاہیے اور میکسیمم الفاظ آپ کے 250 ہونے چاہیے۔ اب اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں سب سے پہلے خط پہ بات کروں گا۔ خط میں جو کیمبرج کے نقطہ نظر سے نمبروں کی تقسیم ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کم بچے ایسے ہیں جن کو پوری طرح سے اس کی سمجھ ہوتی ہے اور اسی سمجھ کے مطابق وہ پرچہ بھی اٹیمپٹ کرتے ہیں، ورنہ میرے مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ میکسیمم بچے ایسے ہوتے ہیں جو بغیر کسی اصول، طریقہ کار کو سمجھے فائنل پرچے میں بیٹھے ہوئے اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا کیمبرج میں ان کے اچھے نمبر نہیں آتے۔ تو خط میں جو نمبروں کی تقسیم ہے، جو سادہ سی تقسیم ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ اس میں 5 نمبر کانٹینٹ کے ہوتے ہیں اور 15 نمبر زبان کے معیار کے ہوتے ہیں یعنی لینگویج کے ہوتے ہیں، اور اس میں جو 5 نمبر ہیں ان میں نمبروں کی تقسیم کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ جی، خط میں ان 5 نمبروں کی تقسیم اس طرح سے ہے کہ خط کا آغاز، اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ آغاز سے مراد خط کا سٹارٹ ہے۔ اب یہ بھی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ خط کا سٹارٹ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے، یعنی خط کا آغاز کہاں سے کہاں تک ہوگا، تو یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کمرہ امتحان سے لے کر اور السلام علیکم کے بعد والا پہلا پیراگراف تک یہ خط کا آغاز شمار ہوتا ہے۔ اس کا 1 نمبر ہے۔ اسی طرح سے خط کا جو موضوع دیا گیا ہے اس موضوع کے بارے میں 3 باتوں کی وضاحت کے 3 نمبر ہیں۔ اب جو خط میں موضوع دیا گیا ہے اس کے بارے میں جو 3 باتوں کی وضاحت ہے اس کے 3 نمبر ہیں، اور اسی طرح سے خط کا جو اختتام ہے 1 نمبر اس کا ہے۔ خط کا اختتام جو ہے آخری پیراگراف جیسے اختتامی جملے کہتے ہیں وہ، اس کے بعد وسلام، آخر میں خط لکھنے والے کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے وہ، اور آخر میں آپ کا نام یا دال ریسین جو آپ لکھتے ہیں وہاں تک شامل ہے۔ اب میرے خیال میں آپ کو سمجھ میں یہ آ گیا ہوگا کہ خط کے جو 5 نمبروں کی تقسیم ہے اور یہ 5 نمبر کانٹینٹ کے ہیں، اس میں 1 نمبر خط کے آغاز کا ہے، 3 نمبر خط کا جو موضوع دیا گیا ہے اس کے بارے میں 3 باتوں کو ایکسپلین کرنے کے ہیں، اور 1 نمبر خط کے اینڈ یعنی اختتام کا ہے۔ اسی طرح جو مکالمہ ہے، مکالمے میں 20 نمبر کا سوال ہے، 5 نمبر کانٹینٹ کے ہیں، 15 نمبر لینگویج کے ہیں، اور یہ کل 20 نمبر کا سوال ہے۔ اس میں جو 5 نمبروں کی تقسیم ہے کانٹینٹ کی، اس کو سمجھے بغیر مکالمہ کسی صورت میں نہیں ہو پائے گا۔ اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مکالمے میں آپ کو جو بھی موضوع دیا گیا ہے اس موضوع کی فیور میں 2 پوائنٹ ایکسپلین کرنے ہوں گے، مطلب 2 باتوں کی وضاحت کرنی ہوگی آپ نے۔ مکالمے میں جو موضوع دیا گیا ہے فیور میں جو 2 باتوں کی وضاحت کریں گے اس کے 2 نمبر ہیں، اور اسی طرح سے اس کے اگینسٹ 2 باتوں کی جو وضاحت آپ کریں گے 2 نمبر اس کے ہیں، اور اسی طرح سے مکالمے کا جو اختتام ہے وہ کسی نتیجے پر ہوتا ہے اور 1 نمبر اس کا ہوتا ہے۔ یوں اس کے 2 + 2 + 1 5 نمبر بن جاتے ہیں۔ اور مکالمے میں آپ سب بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں کبھی یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ بیرونی شہر اپنے دوست کے ہاں جانا چاہتے ہیں اور آپ کے امی یا آپ کے ابو اس بات پہ راضی نہیں ہیں، انہیں منانے کے لیے ایک مکالمہ تحریر کریں۔ اب ایسے مکالمے کے اندر جو ہے جو فیور میں ہیں وہ ساری باتیں وہ ہیں جو آپ نے لکھنی ہیں۔ مکالمہ لکھتے ہوئے دونوں کردار آپ خود ہی لکھ رہے ہیں،
مطلب اپنا کردار بھی آپ نے خود لکھنا ہے اور آپ نے والد کا کردار بھی خود لکھنا ہے. تو آپ کے جو مکالمے ہوں گے وہ اس موضوع کے فیور میں ہوں گے، جبکہ آپ کے والد کے جو مکالمے ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہوں گے، یعنی خلاف ہوں گے. اور اسی طرح اسی مکالمے کا جو اختتام ہے وہ کسی نتیجے پر ہونا چاہیے. اگر کسی نتیجے پر اس کا اختتام ہوگا تو 1 نمبر اس کا ہے. یہ 5 نمبر اگر آپ پورے لے لیتے ہیں تو لینگویج میں بھی آپ کے نمبر خود بخود بڑھ جائیں گے. اسی طرح سے ہم رپورٹ نگاری کی طرف بڑھتے ہیں. رپورٹ نگاری میں 5 نمبر کنٹینٹ کے ہیں، 5 نمبر زبان کے معیار یعنی لینگویج کے ہیں. اور اس میں جو نمبروں کی تقسیم ہے، خاص طور پہ یہ 5 نمبر جو کنٹینٹ کے ہیں، اس میں آغاز اور ابتدائی جو جملے ہوتے ہیں اس کا 1 نمبر ہے. اب یہ آغاز یا ابتدائی جملے ہیں کیا؟ جو رپورٹ کا آپ کو موضوع دیا گیا ہے اور رپورٹ جو آپ شروع کریں گے، آپ سب کو پتہ ہے کہ رپورٹ ہمارے 2 پیراگراف پہ مشتمل ہوتی ہے. تو پہلا جو مختصر سا پیراگراف آپ لکھتے ہیں جس میں 2 سے 3 جملے 2 سے 3 سطروں میں آپ یہ لکھتے ہیں پہلا پیراگراف، اس کا 1 نمبر ہے. اسی طرح سے دیے گئے موضوع کے بارے میں 3 باتوں کی وضاحت آپ نے کرنی ہے. یہ 3 جو مختلف باتوں کی وضاحت ہے اس کے 3 نمبر ہیں. اور اسی طرح سے جو اختتامی جملے ہیں، یعنی جہاں آپ اپنی رپورٹ کا اختتام کر رہے ہیں اور آخر میں لیفٹ کارنر پہ رپورٹر لکھ کر اس کے نیچے اپنا نام یا دال ریسین لکھتے ہیں، یہ اختتامی جملے سمجھے جاتے ہیں. 1 نمبر اس کا ہے. تو آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب آپ رپورٹ لکھنے لگیں تو اس میں آپ ابتدائی جملے یعنی آغاز ضرور لکھیں، 1 نمبر اس کا ہے. جو آپ کو رپورٹ کا موضوع دیا گیا ہے اس کے بارے میں 3 باتوں کو، کم از کم 3 باتوں کو آپ ایکسپلین کریں گے تو آپ کو 3 نمبر ملیں گے. اور اسی طرح سے رپورٹ کا جو اختتام ہے وہ آخری جو 2-3 سطریں ہیں اور لیفٹ کارنر پہ آپ رپورٹر لکھ کر اس کا اختتام کرتے ہیں. رپورٹر کے نیچے اپنا نام یا دال ریسین لکھتے ہیں. اگر رپورٹر نہیں لکھیں گے اور اپنا نام یا دال ریسین نہیں لکھیں گے تب بھی آپ کا 1 نمبر مائنس ہو جائے گا. اب ہم تقریر پر بات کر لیتے ہیں. تقریر میں نمبروں کی تقسیم بھی کچھ اس انداز سے ہے کہ 5 نمبر جو ہے کانٹینٹ کے ہیں اور جو 15 نمبر ہیں وہ زبان کے معیار یعنی لینگویج کے ہیں. اس میں جو تقریر کا آغاز ہے اس کا 1 نمبر ہے اور پھر دیے گئے موضوع کے بارے میں 3 باتوں کی وضاحت کے 3 نمبر ہیں. اور اسی طرح سے تقریر کا جو اختتام ہے اس کا بھی 1 نمبر ہے. تو یوں اس کے کل 5 نمبر بن جاتے ہیں. اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کس انداز سے جو ہے آپ لوگوں نے فائنل پرچے میں اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے. یہ ساری باتیں آپ کو سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جو کنٹینٹ کے ہیں یا لینگویج کے نمبر ہیں اس کو پوری طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیں، اور جب آپ کوئی ٹیسٹ یا پرچہ اٹیمپٹ کرنے کے لیے بیٹھیں تو ان باتوں کو سامنے رکھیں. بلکہ یہ باتیں آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے، تب آپ کا پرچہ بہتر انداز سے ہو سکتا ہے. اب زبان کے معیار کے حوالے سے اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے زبان استعمال کریں، آسان زبان استعمال کریں یا مشکل زبان استعمال کریں، مشکل کریں تو کتنی مشکل استعمال کریں، اور محاورات کتنے استعمال کر لیں، اگر بہت زیادہ استعمال کر لیں تو کیا ہوگا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی جو زبان ہے، جو لینگویج ہے اور جو ووکیبلری ہے وہ ایک دم سے امپروو نہیں ہو سکتی. آپ کی زبان کا جو معیار ہے یا جتنی ووکیبلری آپ کے پاس ہے وہ آپ کی ابتدائی کلاسز سے لے کر اور کلاس 8-9 تک بن چکی ہوئی ہے. اب آپ کے پاس جتنے ذخیرہ الفاظ ہے، ووکیبلری ہے، آپ نے اس کو بہتر انداز سے یوٹیلائز کرنا ہے. اس کو یوٹیلائز کرنے کا بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ کو جو الفاظ آتے ہیں ان کو بہتر انداز سے استعمال کریں. وہ الفاظ جن میں املا کی غلطی آپ سے بار بار ہوتی ہے ان کو استعمال کرنے سے گریز کریں. اگر آپ کو کمپاؤنڈ ورڈز یعنی مرکب الفاظ استعمال کرنا آتا ہے، جس طرح سے زمین و آسمان، بلند و بالا، حسین و جمیل، یہ مرکب الفاظ ہوتے ہیں، اگر اس قسم کے الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو استعمال کرنے چاہیے. اور اگر آپ کے پاس اس قسم کے الفاظ کی ووکیبلری یا ذخیرہ الفاظ نہیں ہے تو پھر جو سادہ الفاظ آپ کو آتے ہیں آپ انہی کو استعمال کرتے ہوئے اپنا کام مکمل کیجیے. اس کے علاوہ میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ محاورات کے حوالے سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر صورت میں محاورات اس میں شامل کریں، اور جو محاورہ بھی آپ کے ذہن میں آ گیا ہے آپ اسے خط میں، مکالمے میں، رپورٹ میں اور تقریر میں ایڈجسٹ کر دیں. ایسا ضروری نہیں ہے. جو محاورات آپ کو بالکل ٹھیک سے آتے ہیں، جن کے میننگ آپ کو بالکل درست پتہ ہے، اور جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ برمحل ہیں یعنی سوٹیبل ہیں، یہاں پہ یہ محاورہ لکھا جائے گا تو یہ بہت
زبردست رہے گا، تو اس محاورے کو آپ وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی اگر 1 سے 2 محاورات استعمال کر لیں تو یہ کافی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، آپ سے بات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے موضوع پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔